الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل عزت تکریم سید جناب ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں میاں امیر حیدر صاحب کی زوجہ محترمہ برادرم بھائی عبدالجبار بھائی افتخار کی بھومی جان کی کل شریف بسس رہی سال ثواب کی محفل کے اندر شریک ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مرحومہ کی قبر کی منزلیں آسان فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آپ کے سامنے کتاب ہدایت سے پہلے بارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تلاوت کی. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری زبان میں کلمہ حق جاری فرما کر سنا کر سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ سیاق و سباق تھوڑا سا مختصر عرض کر دوں. پچھلی آیت کے اندر جو ذکر کی جا رہی ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کی جزا، کفار کی جو سزا تھی اس کو ذکر کیا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے جس پر میں کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی جزا کو، ایمان والوں کو جو رب کی طرف سے انعام دیا جانے والا ہے اس کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے انہیں خوشخبری دیجیے. صرف ایمان لانے سے کام بن جاتا ہے، کلمہ بندہ پڑھ جاتا ہے اور سارے اس کو جو رب کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے، کیا نواز دیا جاتا ہے اسے. فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے. علماء فرماتے ہیں اگرچہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جنت اس بندے کو ملے گی جو ایمان بھی لے آئے گا اور اس کو اعمال صالحہ بھی کرے گا. اور علماء نے اس کی تفسیر ایک یہ کی ہے، تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت ایمان کے بدلے بندے کو مل جائے گی. ایمان یہ ایک ایسی کسوٹی ہے بندے مومن کے پاس کہ اس کی وجہ سے بہت ساری رب کی طرف سے نوازشات بندے میں ہو جاتی ہیں. فرمایا ایمان کی وجہ سے بندے کو جنت عطا کیا دی جائے گی. اعمال صالحہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، اعمال صالحہ سے بندے کے جنت کے درجات کے اندر بلندی کا سبب بنے گا. رب جو درجے جنت کے اندر بلند کرے گا وہ اس بندے کے کرے گا جو ایمان والا بھی ہوگا اور اعمال صالحہ کرنے والا بھی ہوگا. اب خوشخبری کس بات کی ہے؟ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی. فرمایا ان لهم جنات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے لیے جنات ہیں، باغات
کئی جنت، ایک جنت نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں، باغات ہیں ان کے لیے. اور ان باغات کی شان کیا ہے؟ فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے رب کی طرف سے بنائی ہوئی نہریں اس باغات کے اندر جاری ہیں. ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں. پھر قرآن دوسرے مقام سے پڑھیے کہ وہ باغات کے اندر جو نہریں جاری ہیں وہ کس چیز کی نہریں جاری ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جو متقین کے لیے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. فرمایا اس جنت کے اندر، ان باغات کے اندر پانی کی نہریں جاری ہیں غیر آسن، ایسا پانی جو وہاں خراب ہونے والا پانی نہیں ہے. یہاں تو بہت کم ہمیں فلٹر ہوا پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں جو پانی ہوگا وہ پانی صاف ہوگا اور وہاں خرابی کی کوئی گنجائش نہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور وہاں جو دودھ کی نہریں ہوگی. یہاں خالص دودھ مشکل ہے، لیکن رب کریم فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ان کو ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے بدلے میں جو جنات باغات عطا کریں گے، ان کے اندر پانی کی بھی نہریں ہوں گی. فرمایا اس کے اندر دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، اور ایسے دودھ کی نہر ہوگی لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. وانہار من عسل مصفی، اور وہاں شراب کی نہر. یہاں شراب حرام ہے، لیکن وہاں رب کریم امت مسلمہ پر، ایمان والوں پر یہ کرم کرتے ہوئے آج مردوں پر ریشم بھی حرام ہے، اسی طرح سونا بھی حرام ہے.